حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کا بچہ جو ہے وہ بالکل شدید بیمار ہوا اور اس پر سکرات کا وقت تھا، تو بیوی نے حضور کی خدمت میں پیغام بھیجا. حضور پاک ہے تو جلدی جلدی بیوی نے اپنا بچہ حضور کو پکڑا دیا کہ شاید حضور کے ہاتھ رکھنے سے میرا بچہ بچ جائے، اس کو شفا ہو جائے. حضور نے بچہ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے گود میں. صحابی کہتے ہیں اس کی سانس ایسے اکھڑ رہی تھی جیسے مشکیدہ سے بچا ہوا پانی قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے، اسی طرح اس کی سانس چل رہی تھی اور حضور کے آنسو بہہ رہے تھے. اور فرمایا کہ واللہ یا ابراہیم، اس کا نام ابراہیم تھا، انا بفراقک لمحزونون، ہم تیری جدائی میں بڑے غمگین بیٹھے ہیں، لیکن ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا، انا للہ وانا الیہ راجعون. اور میں بیٹا ہم تیرے غم میں بہت اداس ہیں، لیکن ہم زبان سے وہ لفظ نہیں نکالیں گے جو اللہ کی رضا کے منشے کے خلاف ہو، تو بس ہم یہی کہیں گے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون. بچہ فوت ہو گیا، اللہ وہ شان والا بچہ تھا، وہ بھی یعنی حضور کی بیٹی کا بیٹا تھا، اس کا نام ابراہیم تھا، لیکن حضور کی گود میں ہے. لیکن جو اللہ نے وقت لکھا ہے وہ تو نہیں ٹل سکتا، وہ وقت آ کے رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی فوت ہو گیا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی ایک بہت لوگ سمجھتے ہیں نا کہ انا للہ و انا، جب کوئی مر جائے تو پڑھا جاتی ہے، بالکل جاہلوں کی بات ہے. حضور نے فرمایا اگر تیرے پاؤں کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوٹی تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے، یہ کلمہ پڑھا کرو. اچھا یہ پورا دعا جو ہے وہ یوں ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر، کہ یا اللہ جو آپ نے ہم سے لے لی ہے نعمت، آپ اس سے زیادہ بہتر ہمیں نعمت عطا فرما دیں. تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گیا تو میرا شوہر بڑا شان والا تھا اور ہم میاں بیوی میں بے انتہا مودت تھی، محبت تھی، پیار تھا. جب اور اسی نے مجھے یہ حضور کی دعا سکھائی تھی کہ جب کوئی مصیبت آئے، صدمہ آئے تو 3 دفعہ یہ پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. تو بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی سنت اور فرمان پہ عمل کرتے ہوئے 3 دفعہ یہ دعا پڑھی، لیکن میں دل میں کہہ رہی تھی کہ میرے خاوند سے اچھا کون مجھے ملے گا، لیکن حکم ہے تو میں دعا کر لی. خدا کی شان ہے کہ بی بی فرماتی ہے کہ میری جب عدت گزر گئی تو اللہ کے پیغمبر نے مجھے پیغام بھیج دیا شادی کے لیے. تو میں حیران ہو گئی. حضور پاک نے پیغام بھیجا تو میں نے عرض کیا کہ حضور میری ایک درخواست ہے، ساری کائنات میں آپ سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا میں ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے رشتے سے انکار کرے، جس کو حضور جیسا شوہر ملے؟ لیکن میری کچھ مشکلات ہیں جو میں پہلے آپ کو عرض کر دوں. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایک تو میرے کافی بچے ہیں اور پھر میں ان کی کفالت میں کروں گا اور وہ میرے بچے. انہوں نے کہا دوسرا حضور یہ ہے کہ میں زبان کی بڑی تیز ہوں، میں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتی ہوں، اور خدا نہ کرے آپ کے سامنے میری زبان سے کوئی لفظ نکل جائے تو میری تو آخرت بھی برباد اور دنیا بھی برباد. حضور نے فرمایا ام سلمہ اس کے لیے میں دعا کروں گا اللہ تیری زبان کو ٹھیک کر دے. تو نے کہا حضور پھر مجھے کیا انکار ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تو اب بھی ام سلمہ فرماتی تھی کہ اب جب میرا حضور سے نکاح ہوا نا تو مجھے بات یاد آئی کہ اس دعا کا بدلہ اللہ نے مجھے اپنے شوہر سے بہتر شوہر عطا فرما دیا کہ تھا نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. تو کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ وہ دعا منظور ہوئی اور اللہ نے مجھے اپنے شوہر سے خیر شوہر عطا فرمایا. حضور سے زیادہ بہتر پھر شوہر کون ہو سکتا؟ تو انا للہ. تو بہرحال یہ یاد رکھ لیں کہ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے اور قرآن کا اور فرمان محمد مصطفیٰ کا وظیفہ ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو یہی پڑھو انا للہ و انا الیہ. اس کی تسبیح پڑھ لو, 200 پڑھ لو, 400 پڑھ لو. ایک تو انشاءاللہ غم میں بھی جائے گا اور ایک انشاءاللہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. کوئی چیز گم ہو گئی بس یہی پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف علی کل غائبۃ لی منک بخیر. یہ ہوتا ہے نا, سفر میں آئے, بچے گم ہو گئے, بیوی گم ہو گئی, انسان ہے نا, ان کو پتہ نہیں لگتا نا کس دروازے سے ایسے کیسے نکل. بس یہ پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ مشکل حل کر دیں.